السلام علیکم۔ ایسے گھر میں خوشیاں اور برکت کبھی نہیں آ سکتی جس گھر میں عورتوں کی بلند آواز گھر سے باہر جائے۔ دودھ گرم کر کے پینے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں، کڑوی چیزوں کے استعمال سے صحت اچھی رہتی ہے اور زیادہ میٹھی چیزیں کھانے سے انسان موت کے قریب ہو جاتا ہے۔ پانی زیادہ پیا کرو، گردے خراب نہیں ہوں گے۔ عورت دار چینی کھائے، اس سے وزن کم ہو جائے گا۔ رات کے وقت چائے پی کر نہیں سونا چاہیے، اس سے آپ کو پیشاب کا انفیکشن ہو سکتا ہے۔ نہانے کے دوران اگر کان میں پانی چلا جائے، جس کان میں پانی گیا ہو اسے اسی طرف جھکا دیں، پانی کان سے نکل جائے گا۔ جو لوگ بے اولاد ہیں، اولاد نہیں ہو رہی، دودھ میں شہد ملا کر پیا کریں۔ کھانے کے بعد میٹھی چیز کھا لیا کرو، کبھی جلدی بڑھاپا نہیں آئے گا۔ میٹھا زیادہ کھانے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ سورج کی جانب منہ کر کے بیٹھنے سے بہت سی اندرونی بیماریاں جسم میں پیدا ہوتی ہیں۔ سونے سے پہلے چہل قدمی کی عادت بنا لو، کبھی دل کی بیماری نہیں ہوگی۔ سوتے وقت چہرے پر لیموں کا رس لگا دو، چہرے کی جلد گوری ہو جائے گی۔ جو نہار منہ ٹھنڈا پانی پیتا ہے اس کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے۔ جس عورت کا نچلا ہونٹ اوپر والے ہونٹ سے بڑا ہو اس عورت کے نصیب میں لڑکے ہوتے ہیں۔ زیادہ ٹھنڈا پانی پینے والے کے دانت جلدی خراب ہو جاتے ہیں۔ بخار کے مریض کے لیے سیب بہتر کوئی پھل نہیں۔ فارغ رہنے والے انسان کی جلد بہت جلدی ڈل جاتی ہے۔ اگر آپ معدے کی تکلیفوں سے بچنا چاہتے ہیں تو کھانے کے درمیان پانی نہ پئیں۔ دودھ میں زیرہ ڈال کر پیو، آپ کا پیٹ کبھی باہر نہیں آئے گا۔ اگر دل کی بیماریوں سے بچنا چاہتے ہیں تو ناشتے میں پیاز کا استعمال ضرور کریں۔ لہسن نمک دونوں کو مکس کر کے دانتوں پر لگاؤ، دانت دودھ جیسے سفید ہو جائیں گے۔ حیض کے دوران جو مرد عورت سے جماع کرتے ہیں انہیں ہارٹ اٹیک کا خطرہ 30% تک بڑھ جاتا ہے۔ ایک گلاس دودھ میں 5 کھجوریں، 1 چمچ دیسی گھی اور حسب ذائقہ چینی ڈال کر اس کو گرم کر کے ٹھنڈا کریں۔ اس کا جوس بنا کر پی لیں، جسم کی کمزوری اور خون کی کمی دور ہوگی۔ ہڈیوں کو طاقت دینی ہے تو دیسی مرغ کا سوپ پی لیا کرو۔ دہی کھانے سے چربی پگھلتی ہے۔ شہد کے سوا ہر میٹھی چیز میں زہر موجود ہے اور زہر کے سوا ہر کڑوی چیز میں شفا ہے۔ الٹا سونے سے سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے، ریڑھ کی ہڈی میں درد کے امکانات بڑھ جاتے ہیں، موہروں پر دباؤ پڑتا ہے، اس لیے الٹا سونے سے پرہیز کرو۔ جو عورت پیٹ کی چربی کم کرنا چاہتی ہے وہ لیمن اور شہد میں کھیرے کا رس ڈال کر پی لے۔ ناشتے کے 1 گھنٹے بعد گاجر کھانے سے چہرے پر خشکی نہیں آتی اور جلد صاف ہو جاتی ہے۔ زکام کی وجہ سے ناک نہ کھل رہا ہو تو اجوائن کو ناک کے ساتھ لگا کر سونگھو، ناک کھل جائے گا۔ نہانے سے پہلے نمک چکھ لو، خارش نہیں ہوگی۔ پیٹ کے بل سونا صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ جو ایلو ویرا کچا کھاتا ہے اس کو کبھی بھی طاقت کی کمی نہیں آئے گی۔ جامن کے پتے چبانے سے کبھی بھی آپ کے پاؤں سن نہیں ہوں گے۔ اندھیرے میں سرما لگانے سے نظر تیز ہوگی۔ جو لوگ خون کی کمی کا شکار ہیں وہ گنے کا جوس ضرور پیا کریں۔ زکام ختم نہ ہو رہا ہو تو کالے چنوں کا شوربہ پی لو، اس سے کافی مدد ملے گی۔ خالص بادام کا تیل 2 قطرے ناف میں ڈالنے سے نیند بہت اچھی آتی ہے۔ نہار منہ شہد چاٹنے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ زیادہ بولنے والی عورت کو کوے کا جھوٹا پانی پلا دیجیے۔ دل کی بیماری سے بچنا چاہتے ہو تو روزانہ 1 پیاز کاٹ کر کھا لیا کرو، اس سے دل کی دھڑکن نارمل ہوتی ہے۔ پانی پی کر نہانے سے فالج ہو جاتا ہے۔ جسم میں نہانے کے باوجود بدبو آئے تو نہانے سے قبل بدن پر عرق چنبیلی لگا کر نہایا کرو، بدن میں بدبو آنا بند ہو جائے گی۔ پیپل کا پتا منہ پر رکھ کر سونے سے منہ کے دانے ختم ہو جاتے ہیں۔ اگر بال جھڑنے لگے ہیں تو ابلے ہوئے چاولوں کے پانی سے بالوں کو دھونے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ بانجھ عورت کو گڑ کے ساتھ روٹی کھائے، اس سے بانجھ پن کی بیماری دور ہو جائے گی۔ ماہواری میں درد کے لیے ناشپاتی کھا لیں۔ رنگ گورا کرنا ہے تو رات کو منہ پر دہی لگا لیں، دہی کا مساج کریں، اس سے رنگ گورا ہو جائے گا۔ بچہ رات کو سوتا نہیں ہے تو شہد چٹائیں، انگوٹھے پر تیل لگایا کرو، اس سے نظر تیز ہوگی۔ کچا کیلا دودھ میں ڈال کر کھا لو، کبھی کمزوری نہیں ہوگی۔ ناک پر سرسوں کا تیل لگاؤ، ڈپریشن ختم ہوگا۔ جسم کی بدبو نہیں جاتی تو عرق گلاب میں پانی ڈال کر نہا لو، جسم سے بدبو جاتی رہے گی۔
بغلوں سے بدبو آئے تو لیموں کا چھلکا مسل دو۔ چہرے کی خوبصورتی کو بڑھانا ہے تو شہد اور دودھ چہرے پر لگاؤ۔ گھر میں بکری پالنے سے دل نرم ہو جاتا ہے۔ بھیڑ کو پالنے سے ہمت پیدا ہوتی ہے۔ معدے کی صفائی کرنی ہے تو بطخ کا سوپ پیو۔ موٹاپا آنے لگے اور پیٹ لٹک جائے تو کھیرے کا تیل ناف میں ڈال لیا کرو، اس سے چند دنوں میں پیٹ اندر چلا جائے گا۔ اگر بچہ اپنے بڑوں سے زبان درازی کرے تو 7 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھ کر بچے پر دم کر دیں اور روزانہ اسے بچے کو پانی پلائیں اور یہ عمل 21 دن تک جاری رکھیں۔ روٹی چبا کر کھانے سے کمر میں درد نہیں ہوتا۔ مالٹے کھانے سے چہرہ روشن ہو جاتا ہے۔ ٹھنڈا پانی پیتے جاؤ گے بوڑھے ہوتے جاؤ گے۔ جو عورت بطخ کا گوشت کھائے گی اس عورت کے بدن کی جلد کبھی بوڑھی نہیں ہوگی۔ ہاتھ پاؤں سن ہو جانے کا مسئلہ ہو تو 1 چمچ شہد اور آدھے لیموں کا رس 1 گلاس پانی میں شامل کر کے کم از کم 40 دن تک پی لیں، انشاءاللہ افاقہ ہوگا۔ کسی کو اپنے قریب لانا ہو جائز کام کے لیے تو سورۃ یاسین پڑھ کر اس پر پھونک دیا کرو۔ پالک کھا کر سونے سے نیند ٹھیک طرح سے نہیں آتی۔ زیادہ بحث و مباحثہ کرنے سے عقل میں کمی آتی ہے۔ پاؤں کے ناخنوں پر ناریل رگڑنے سے دماغ کی رگیں کھل جاتی ہیں اور دماغی صلاحیت بڑھ جاتی ہے۔ اگر اپنے وزن کو کم کرنا ہے تو 3 چیزیں جتنی ہو سکیں ضرور کھاؤ: لیموں، بند گوبھی اور کھیرے۔ چلگوزہ کھانے سے جلد خراب نہیں ہوتی۔ بلڈ پریشر ہو یا شوگر کا مسئلہ، بلڈ پریشر کی سب سے بڑی وجہ آپ کا خون گاڑھا ہونا۔ خون کو پتلا کرنے کے لیے ادرک، لہسن اور انار دانہ کی چٹنی کھایا کریں۔ ہڈیوں میں درد اور تکلیف ہو تو ہڈیوں پر زیتون کے تیل کی مالش کرنے سے درد ہمیشہ کے لیے جڑ سے ختم ہو جائے گا۔ صبح کے وقت گوشت کھانے سے صحت خراب ہو جاتی ہے۔